یہ اس تقریب کا ہمارا جو مقصد آپ سے میں گزارش کو یہی تھا اور یہی رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہمارے بہت سے معمار ادب، بہت سے لوگ جنہوں نے زندگی دی ہے ادب کو، اور اس ادب کے حوالے سے ہمارے سماج پر، معاشرے پر انہوں نے ایک اثر چھوڑا ہے، تو اس کی وجوہات ہیں۔ تو ہم یہ جب ملتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کریں، ان کو آنر دیں، ان کی عزت افزائی کریں اور ان کو کھل کے سنیں بھی۔ تو اب گزارش ہے مسعود صاحب کو اللہ کے دیے سے جو ہمیں سنا سکیں، فرمائشیں آپ کو یاد ہوں گی؟ نہیں، وہ کچھ آدمی بھی ہے، تھوڑی سی مزاحیہ بھی ہے۔ پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئی داخل دفتر بابا، اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہے ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہے ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا۔ اور یہ فتح محمد صاحب کے اگلے وقتوں کے یہ ناقد ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، اگلے وقتوں کے یہ ناقد ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، تبصرہ لکھتے ہیں تحریر کو پڑھ کر بابا، اگلے وقتوں کے یہ ناقد ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، تبصرہ لکھتے ہیں تحریر کو پڑھ کر بابا۔ اور اپنا مفتی صاحب مبتدی اب لیے پھرتے ہیں ہزاروں نشتر، مبتدی اب تو لیے پھرتے ہیں، میر کے پاس تو تھے صرف 72 بابا، میر کے پاس تو تھے صرف 72 بابا۔ اور شعر سنیے کشور، کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا۔ کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا۔ یہ ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ دور ایسا ہے کہ اس دور میں کھل سکتا ہے پھول گوبھی کا سرے شاخ صنوبر بابا، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر با۔ اور یہ شعر کہتے ہوئے میں رو پڑا تھا، وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا۔ جناب مفتی صاحب کا ارشاد ہے، وہ ایک نظم ہے پنجابی کی، وہ یوں ہے کہ نک جے متھے اتے ہوندا، ہاں جی، نک جے متھے اتے ہوندا کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، ہو سکدا سی نک جے متھے اتے ہوندا کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ پوچھل ہوندی لاوندا، آپ کے پہلو میں ایک دم ہوا کرتی، وکھی وچ ایک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کوجا ہوندا۔ اس کا شان نزول بھی بتائیے، کیسے دیکھ رہا ہوں میں نے تو اس کا اطلاق کیا ہے نا کہ آپ نے قائد اعظم کے پاکستان کو جو حشر دیا، آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ میں بتا دیتا ہوں اس کے ذہن میں، ہاں، نک جے متھے اتے ہوندا کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، بکھی وچ پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کوجا ہوندا، ایڈا گھگ منکا ہوندا، بجو بھی جے ویندا اونوں ڈاڈا اکا بکا ہوندا، بجو جی بھی جے ویندا اونوں ڈاڈا ہکا بکا ہوندا۔ ہاں جی، وہ آخری مصرے میں نے جو تے صدقے جائیے سونے رب دے، جس نے خاص کرم فرمایا
मिट्टी दे इस बावे ताई केडा सूरतमंद बनाया। ये असल में तफसीर हमद सुनाई है आपको, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। जी और कोई अम्बड़ी चलो अम्बड़ी पे फिर ख़त्म कर देंगे हम। जी आप सारा आपने कहा है, इसमें गर्दन नहीं शामिल। हाँ अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ आपको ये जब हमारी शादी हुई है तो उस जमाने में ये डेवो वगैरह तो नहीं थी। हम एक आम सी बस पे बैठे हुए थे दोनों, इनके भाई आए थे मुकलावा लेने तो एक बंदा आ गया जो मसनूआत फरोश और जो कुछ बेचते सन। ते बहरहाल वो आपने एक सवाल किया था, एकदम मेरे जहन में उस नज्म का आइडिया आ गया। और फिर आप यकीन करें मैंने 3 साल बसों का सफ़र किया उस नज्म के। ये लोग क्या बेचते हैं, किस तरह बेचते हैं। और फिर यूं किया कि जब ज्यादा हो गया तो मैंने उसके नोट्स लेने शुरू किए। अंबार बन गया, उसमें से नज्म निकालनी थी। भाई याद रखिए एक जुमला, लिटरेचर ये नहीं कि क्या लेना है, लिटरेचर ये है कि क्या छोड़ना है क्या है। तो उस पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई संगे मरमर का पहाड़ था और फालतू पत्थर हटा दिया गया है तो ताजमहल बाकी रह गया। तो वो ताजमहल ढूंढना होता है। तो बहरहाल 3 साल लगे, 3 साल मैंने बसों का सफर किया इस नज्म के लिए। तो वो बंदा आ गया जी, बस खलोती है ये वाकया जेलम दे पुल ते होया सी, लिहाजा मैं इस नज्म का ना ही रख दिता जेलम दे पुल ते। मेरा ख्याल सी सारोकी दा पुल है। जेलम वो बंदा आया, मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातका बुजुर्गां दे माइयां नूं सलाम होवे। लारी वाला अजे कुछ देर खलोवेगा, सप्पां वाला पावा तुसां सुनिया ते होवेगा। बच्चा बच्चा अज इस बावे नूं सियाणदा है, सुरमा में बेचना जग सारा जानदा है। किधरे ना अज सुरमे दा जोड़े 7-20 बूटियां दा हर ते जोड़े, इन्हें कईयां चिश्मियां दा पानी पीता होया है, सौंफ ते गुलाब विच खरल कीता होया है। भावें किड्डी सुजी होई आई होई अख होवे, लालियां ते चोपां दी सताई होई अख होवे, धुंद होवे, जाला होवे, भावें हुण कुकरे अखां विचों पानी वगे नाले अख रड़ के ते चंद भी चानना जी अखियां नहीं सहंदियां, उठदियां बहंदियां तराटा होण पैंदियां, पीड़ मुक जांदी है ते सोज लै जांदी, कोई सिलाई नाल ठंड पै जांदी है। ते 20 नींदा 5 नींदा 10 वाली बात से ते लारी दे मुसाफरां नूं खास ही रिहा ते खट के चलाने नहीं मैं कारखाने मोमणो, चार आने मोमणो, पाए जड़ा सुरमा नाज कर सकता है। हसन मैंने इस लफ्ज का बहुत मुताला किया है कि नाज क्या है। नाज इस नतीजे पर पहुंचा हूं, बड़े बड़े शायरों को बता, नाज हुस्न की वो तजल्ली है जिसमें गुरेज पाया जाता। उस अंजुमने नाज की क्या बात है गालिब, हम भी गए वहां और तेरी तकदीर को रो आए। तो जनाब मैं पाए जड़ा सुरमा नाज कर सकता है, लोड़ होवे जिसनों आवाज कर सकता। एवें में कुरान दियां कसमां नहीं चुकदा, दिलों ना मुकाइए ते वहम नहीं जे मुकदा। चुप की और की चुप तुहाडी भुल नहीं जे सजणो, 4 आने शीशी दा भी मुल नहीं जे सजणो। चीज जे वेचना भला होवे सब दा, अख जिहा कैमरा ते लख तो नहीं लगदा। डेरे तो मंगाओगे तो नहीं माल वखरा, डाक दा कराया ते मसूल नाल वखरा। केड़ी सीट वाले ने बुजुर्गां ने बुलाया जे, हथ विच पैसे रखो, आया जे मैं आया जे, ये जांदा है ते एक होर आ जांदा है।
ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਿਆਣਿਓ ਸਿਆਣਿਓ, ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਰੂ ਹੈ ਜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਚੱਕੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਚੱਕੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੜੋਂ ਖਿੱਚ ਸੱਟਣਾ, ਚੀਚੀ ਦੀ ਅੜੇਸ ਨਾਲ ਹੜੋਂ ਖਿੱਚ ਸੱਟਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤੋਲਣਾ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਗੇ ਝੂਠ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ ਸੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਤੱਤ ਪੀਣੇ, ਠੰਡਾ ਤੱਤ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਵਾਂਗੂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਦਵਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੀਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਫਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੀਕ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਯਾਰੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਟੈਕਟ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਯਾਰੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਚੰਨ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੋਲਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੋਮਨੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਰਮਲ, ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਰਮਲ ਤੇ ਨਜੂਮ ਜਾਦੂ ਜਫਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਹੱਟੇ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਟੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਪਈਆਂ ਲਾਰੀਆਂ। ਦਸੀ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ, ਜੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਟ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਪਈਆਂ ਲਾਰੀਆਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁੱਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਜਣੋ, ਪੰਜੀ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌਲੀ ਸੱਜਣੋ। ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ नहीं विसदा। चोरा जिसको चोरों के हाथ लगे किसी का विश्वास नहीं करता, चोरा का जो मुठा होवे किसे ते नहीं विसदा। हदिया रुपया थी ना मोल ते ली दोस्तों, चंगा वे अल्लाह राका अल्लाह बेली दोस्त। वो मुझे याद आया, एक अपने बात की एक कथा याद आया। वो अच्छा कथा जो है ये मैंने एक जगह लिखा है, कथा एक सांस की सिनफे सुगन। आप हैरान होंगे हमारे जितने भी जो हैं असनाफे सुखन शेर के, वो जो भी आए हैं वो ईरान से आए हैं, वो सारे अरबी के हैं। मसलन कथा अरबी का लफ्ज़ है, रुबाई अरबी का लफ्ज़ है, कसीदा अरबी का लफ्ज़ है, गज़ल अरबी का लफ्ज़ है, सिवाय हाइको के। नहीं है वो हाइको के नहीं है। तो कथा पहले नज़्म को कहते थे, उसमें एक मजमून होता था, लेकिन ये 4 मिसरों का अब रिवाज हुआ है ज़्यादा। अब वैसे अकबर से शुरू हो गया था है जी 4 मिसरों का, 4 मिसरों में। तो मैंने एक अपना मलक साहब एक कथा है कि मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, अपनी उम्र भी तो दसनी ना। मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, कान में आदाए समात है, कान में आदाए समात है, मुंह में मसनूई एक बत्ती सी, चौथे मिसरे की क्या जरूरत। हाँ
اب وہ نظم اگر مل جائے، جب ہم 21ویں صدی میں داخل ہوئے تھے، ہاں ایک تازہ قطعہ میری اہلیہ نے بتایا ہے، کیا شروع کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، قربان جاؤں ملک صاحب، یہ قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا۔ انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا، اقبال کی خودی کو بھی سیلفی۔ احسان صاحب کی فرمائش ہے، جب ہم نئی صدی میں داخل ہوئے تھے کہ تو ہم کیا تیاری کر رہے تھے، میں لکھی باندھی ہوئی ہے کس کر ٹانگے سے چارپائی، یہ تیاری ہے، باندھی ہوئی ہے کس کر ٹانگے سے چارپائی، ہے ساتھ ساتھ اپنے اجداد کی نشانی ایک مزمحل رضائی۔ 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں، پہنے ہوئے ہیں تن پر پیراہن ہوائی، کالر نہیں ہے پھر بھی گردن میں ایک پرانی لہرا رہی ہے ٹائی۔ 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، اور یہ سنیے، مکتب میں مدتوں سے موقوف ہے پڑھائی، مکتب میں مدتوں سے موقوف ہے پڑھائی، کیا گل کھلا رہی ہے واعظ کی خوش بیانی، مسجد میں ہے لڑائی، کیا گل کھلا رہی ہے واعظ کی خوش بیانی، مسجد میں ہے لڑائی۔ 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، رخت سفر ہے اپنا پیراہن ہوائی، رخت سفر ہے اپنا پیراہن ہوائی، اپنا آنکھوں میں اور رخت سفر ہے اپنا، اور اپنا پتہ نہیں ہے آپاس اپنے اپنی برہنہ پائی، آنکھوں میں صرف سپنے، ہاتھوں میں ناتوانی اور کاسہ گدائی۔ 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں۔ وہ فارسی کی بات ہوئی، میں ایک لفظ فارسی کا ہے، ہاں کیا تھا وہ، ہاں ایک لفظ ہے فارسی کا برگریز، بڑا پیارا لفظ ہے۔ برگریز کا مطلب ہے پت جھڑ، ہمارے پاس متبادل اس کا پت جھڑ ہے، وہ موسم جس میں پتے گرتے ہیں، یعنی خزاں۔ اور یہ مطلع سنیے، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، ان کے بغیر فصل یعنی خزاں ہے بہار بھی، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ تو آخر میں میں وہ امبڑی سنا دوں، پھر اس کے بعد جی اور تو کوئی جی آپ کیا، یہ میری بہو ایک دن کوفتے بنا رہی تھی، یہ سنا دوں۔ ہاں بھائی، تو میں نے کہا بیٹے میں کوفتے پر ایک ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں جس میں پاکستان کی پوری تاریخ آ جائے، تو وہ میں نے لکھی، آپ بھی بنازہ فرمائیں۔ کوفتہ بن لگا جے، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی، محنت کر کے اس قیمے دی پھیر بنائی بوٹی، محنت کر کے اس قیمے دی پھیر بنائی بوٹی، پھر بنایا قیمہ اس در رکھ کے ددا تھلے، شابا بلے بلے، میں سالن کھاواں نالے اساں تی ماں بوٹی کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما، تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا، پانی دے وچ پینڈا کچھیا، کھا کھا لمے گوتے،
جیڑی تھان تو ٹرے سانور اوتے جان کلو اوتے جان. بہت اچھا. یہ ایک زمانے میں وہ کالے پانی میں بھیجتے تھے یہ وہ گورے برطانوی, اور ایک اب بلیک واٹر تنظیم ہے. مغروں لوے نہ کالا پانی, مغروں لین نہ گورے چٹے. اس گلوبل دور دے ہتھوں کوئی روے کوئی پٹے. ایتھے کنے بھوکے مر گئے, ایتھے کنے کھا کھا پٹے. اس دی عمر نہ پوچھو جس دی وگ دے بعد بھی ہو گئے چٹے. منہ وچ صرف مسوڑے رہ گئے, چبے کون مکئی دے سٹے. ہن کی باقی رہ گئے انور, رہ گئے نے ہن گوڈے گٹے. میں بیٹھا ہوا تھا جہاز میں, جہاز میں بیٹھا ہوا تو ایک خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے لگے, کہنے لگے آپ نے ان پر بھی کچھ کہا ہے. میں نے فوراً شعر بنایا, شکر ہے نسوار کی ڈبیا پہ آئینہ بھی ہے. شکر ہے نسوار کی ڈبیا پہ آئینہ بھی ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دانت باقی رہ گئے. ہاں جناب امبڑی, یہ سچا واقعہ ہے. یہ کنجا میں پڑھاتا تھا. کنجا وہاں میرے تو شریف کنجائی صاحب نے بھی پڑھایا ہے, اور وہاں آپ نے بھی پڑھا, ڈپٹی نذیر احمد بھی پڑھاتے رہے کنجا میں. غنیمت کنجائی اتنی بڑی شخصیت غنیمت صاحب کنجائی میں. اور یوں ہی وہاں مجھے یاد ہے, شریف کنجائی سے یاد آیا, میں اور شریف کنجائی صاحب اکٹھے پڑھاتے رہے ہیں سرور شہید کالج میں. سرور شہید کالج میں تک ہم بس کا انتظار کر رہے تھے, تو بس جو آتی تھی بری, تو ایک دفعہ آئی بس جس میں کچھ گنجائش تھی. اتنے میں مجھے شریف صاحب نے کہا کوئی نیا شعر سناؤ. میں نے جب شعر سنا, کہہ لگا ہوں بس نو جان دے. اب میں شعر کا مزہ نہیں خراب کرنا, اور وہ شعر تھا, آپ کو بھی میں شعر کرتا ہوں. زہر ایجاد کرو, زہر ایجاد کرو اور یہ پیغام سوچو, زندگی ہے کہ نہیں دوسرے سیاروں میں. زہر ایجاد کرو اور یہ پیغام سوچو, زندگی ہے کہ نہیں. اچھا جناب, اور امبڑی جو ہے, اور منڈے دو بشیرہ تے کی نا جی تجھے اکرما, وہ آندا ہے اپنا دیر نال ماسٹروں نے پوچھتا ہے بس ہے گل ہے ساری, تے پھر میں ذرا پانی پی لا, میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی, میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. اور ایک شعر, مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس سے شریعت بھی ہے, میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی. میری قسمت میں کڑوا پانی. جی ماسٹر نے پوچھتا ہے آج بڑی دیر نہ آیا. اوے بشیریا, اوے اے تیرا پنڈے تے نال ہی سکولے, تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں بنا کے, تے آیا ہے تو آج دوویں ٹلیاں کسا کے. وہ کہتے منشی جی میری گل پہلا سن لو, اے اکرمے نے نیر جیا نیرا ج پایا جے, مائی نو اے ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے. اج اس پیڑکے نے حد پئی مکائیے, انہوں مار مار کے مدانی پن سٹی سو. بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پج ہو گیا ہے, چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا. مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا, میرا ہی کام بھی تو کری اج ہیریا, روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے. اج پھر ٹر گئی میرے نال روس کے, کہ وہ وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے, ریج نال رنیاں سوں انڈیاں دا حلوا,
ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ। ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਪਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇੜ ਜਿਹਾ ਨੇਰਾ ਚ ਪਾਇਆ। आपका रसूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए वक्त निकाला, और आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी दिलचस्पी से 2.5 घंटे बैठकर एक में मौका दिया रसूल सुन्नी साहब को। अब नीचे चाय लगी हुई है, ऊपर नहीं आप सबसे, अब वो नीचे लगी हुई, ऊपर तो ऊपर जाना पड़ेगा। चाय जितनी लगी जिਵੇਂ हड्डी लग जाए। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल कुल्लियात अनवर मसूद सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कीजिए और शेयर कीजिए।